سارے مسافروں کو گن پوائنٹ پر کھڑا کر کے انہوں نے ہمارا سب کچھ لوٹ لیا۔ میرے پاس جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ ان خبیصوں نے لے لیے۔ اچانک سرغنہ ڈاکو، جو لوگوں کے کہنے کے مطابق دلیر سنگھ ہی تھا، مجھے دیکھ کر بری طرح ٹھٹکا۔ پھر دوسرے لمحے اس کی بڑی بڑی وحشی اور خون رنگ لیے ہوئی آنکھوں میں ایک چمک ابھری اور وہ گھوڑے سے اتر کر بغور میرے چہرے کی طرف گھورتے ہوئے میری طرف بڑھا۔ اوئے تو میرے بھائی کا قاتل! واہ واہ گرو واہ! آج تو اپنے جانی دشمن کو سامنے دیکھ کر میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میں حیران و پریشان اس کا منہ تکنے لگا۔ اس نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا۔ اب میں تجھے کتے کی موت ماروں گا، مگر نہیں، موت تو تیرے لیے بہت چھوٹی سزا ہوگی۔ میں تجھے اتنی اذیتیں دوں گا کہ تو مجھ سے رحم کی صورت موت کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے گا، صرف موت۔ پھر وہ اپنے ساتھی ڈاکوں سے توہم کانہ بولا، اس کتے کو لے چلو ڈیرے پر۔ میں دادے فریاد کرتا رہ گیا، مگر اس کے ساتھیوں نے مجھے دبوچ کر ایک گھوڑے پر بٹھا لیا اور پھر دور جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کا ڈیرا ایک جنگل میں تھا۔ یہ ان کی خفیہ کمین گاہ تھی۔ جنگل کے آس پاس سر بفلک پہاڑیاں تھیں۔ مجھے ایک جھونپڑے میں لا کر پٹھا گیا۔ یہاں گیس کے ہنڈولے روشن تھے۔ پھر ڈاکو دلیر سنگھ اپنی خوفناک نظروں سے مجھے گھورتا ہو بولا، بول کتے، میں تیرا کیا حشر کروں اب؟ تو نے میرے سونے بھائی جابر سنگھ کو قتل کرنے کی جرات کیسے کی تھی؟ یہ کہہ کر اس نے جوش غیر سے مغلوب ہو کر میری ٹھوڑی پر زوردار مکہ رسید کر دیا۔ میں کئی قدم لڑکھڑاتا ہوا دور جا پڑا۔ میرا نچلا ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ میں اپنے ہی لہو کا مزہ چکھنے پر مجبور ہو گیا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا تھا، مگر اس سے کہیں زیادہ میں پریشان اور حیران تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا دیر نہ لگی تھی کہ اس بدبخت ڈاکو دلیر سنگھ کو میری طرف سے شدید غلط فہمی ہوئی ہے۔ اب میں بھی خاموش نہ رہ سکا اور ہمت کر کے اسے بولا، دلیر سنگھ، میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو۔ میں نے تو آج تک نہ تمہارا نام سنا تھا اور نہ ہی تمہارے بھائی کو دیکھا بھی تھا۔ تمہیں ضرور غلط فہمی ہوئی ہے۔ غلط فہمی، اور وہ بھی ڈاکو دلیر سنگھ کو۔ وہ غرا کر مجھے گھورتے ہوئے بولا، ڈاکو دلیر سنگھ نے آج تک اپنے دشمنوں کا چہرہ نہیں بلایا۔ میرے بھائی سونار کے قتل میں جو لوگ بھی شریک ہیں، میں ان سب کو چن چن کر موت کی نیند سلا چکا ہوں، مگر تمہاری مجھے زیادہ تلاش تھی، کیونکہ میرے بھائی سونار کے قتل کی اصل منصوبہ بندی تمہاری تھی۔ تو میں اس کی بات پر مزید پریشان ہو گیا۔ میں اسے اپنی اصلیت بھی نہیں بتا سکتا تھا اور یہی میری سب سے بڑی کمزوری تھی۔ میں نے اپنے حواسوں کو یکجا کیا اور تیزی سے سوچنے لگا کہ آخر اس خونی لٹیرے کو کس طرح اس بات کا یقین دلاؤں کہ میں وہ نہیں ہوں جو یہ مجھے سمجھ رہا تھا۔ تب اچانک میرے ذہن میں ایک خیال ابھرا اور میں اسے بولا، دیکھو دلیر سنگھ، مجھے اب اس بات کا پورا یقین ہونے لگا ہے کہ اتفاق سے میری صورت تمہارے بھائی سونار سنگھ کے قاتل سے ملتی جلتی ہوگی، اس لیے تمہیں میری طرف سے یہ غلط فہمی ہوئی ہے۔ کیا تم مجھے اس کا نام بتاؤ گے؟ رمیش کمار، وہ بولا۔ کہاں رہتا ہے وہ اور کیا کرتا ہے؟ وہ پولیس انسپیکٹر ہے اور ادھر ہی انوپ گڑھ میں رہتا ہے، اس نے بتایا۔ میں نے سکون کی سانس لی اور اسے کہا، بس تو مسئلہ حل ہو گیا۔ تم انوپ گڑھ سے اس کا پتہ بآسانی چلا سکتے ہو، پھر تمہیں خود ہی میری بات کا یقین ہو جائے گا، کیونکہ میں تو تمہاری قید میں ہوں۔ میں نے کہا تو ڈاکو دلیر سنگھ کی آنکھوں میں ایک لمحے کو الجھن سی تیر گئی، مگر پھر دوسرے لمحے وہ درست لہجے میں مجھ سے بولا، ٹھیک ہے، میں یہ بھی کر لوں گا۔ اگر تیری بات جھوٹ نکلی تو یاد رکھنا میں بہت برا حشر کروں گا تیرا۔ اس کے بعد اس نے اپنے دو ساتھیوں کو اسی وقت انوپ گڑھ روانہ کر دیا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ انسپیکٹر رمیش کمار، جو میرا ہم شکل تھا، اس نے ڈاکو دلیر سنگھ کے گروہ کا کلا کما کرنے کی قسم کھا رکھی ہے اور اس نے کئی بار اس کے گروہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا۔ اس کے کئی قریبی ساتھیوں کو اس کے بھائی سونار سنگھ سمیت ہلاک کر ڈالا تھا۔ انسپیکٹر رمیش کمار اپنے بیوی بچوں کے ساتھ انوپ گڑھ میں ہی رہتا تھا۔ وہاں پولیس کا ہمہ وقت بڑا سخت پہرا لگا رہتا تھا۔ میری بات پر کسی حد تک بھروسہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انسپیکٹر رمیش کمار کبھی بھی یوں بغیر سیکیورٹی کے عام مسافروں کی طرح کھٹارا بس میں سفر نہیں کر سکتا تھا۔ بہرطور 1 گھنٹے کے اندر اندر اس کے آدمیوں نے آ کر میری بات کی تصدیق کر دی اور اپنے سرغنہ ڈاکو دلیر سنگھ کو بتایا کہ انسپیکٹر رمیش کمار اس وقت اپنی سرکاری رہائش گاہ میں موجود ہے اور وہاں حسب معمول پولیس کا سخت پہرا بھی تھا۔ میں نے بھی سکون کی سانس لی، مگر ڈاکو دلیر سنگھ الجھن آمیز سوچ میں مستغرق ہو گیا۔ میں نے اسے جانے کی درخواست کی تو وہ درستی سے بولا، ہرگز نہیں، تو نے ہمارا ٹھکانہ دیکھ لیا ہے، تو ہمارے خلاف پولیس کے لیے جاسوسی بھی کر سکتا ہے، لہٰذا اب تجھے زندہ چھوڑنا ہمارے لیے خطرناک ہوگا۔ تیری یہ بدقسمتی ہے کہ تیری شکل میرے بھائی کے قاتل سے ملتی ہے اور مجھے اپنے بھائی کے قاتل کی صورت سے اتنی نفرت ہے کہ اب میں تجھے بھی زندہ نہیں چھوڑ سکتا، لہٰذا اب تو مرنے کے لیے تیار ہو جا۔
یہ کہہ کر اس کمینے سفاک خونی نے اپنی رائفل کی نال کا رخ میرے سینے کی طرف کر دیا۔ میرے پورے وجود میں چیونٹیاں رینگنے لگی۔ جھونپڑے میں اس وقت ڈاکو دلیر سنگھ کے علاوہ اس کے صرف 4 ساتھی کھڑے تھے۔ اب ہاتھ پیر چلانے کا وقت آ گیا تھا، کیونکہ میں ایک خونی لٹیرے کے ہاتھوں یوں بے موت مرنا نہیں چاہتا تھا۔ لہٰذا جیسے ہی اس نے مجھ پر اپنی رائفل تانی، میں نے چھلاوے کی طرح فضا میں ایک جس لگائی۔ اس وقت ڈاکو دلیر سنگھ کی رائفل گرجی، مگر میں اس کے فائرنگ پوائنٹ سے نکل چکا تھا اور سیدھا بجلی کی طرح اس کے سر پر ٹوٹا۔ وہ سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ میں نے اس کے ہاتھوں سے رائفل اچک لی اور زمین پر پاؤں ٹکتے ہی میں نے اس کے 4 ساتھیوں کی طرف رائفل کا رخ کر کے لبلبی دبا دی۔ میری رائفل زور سے گرجی اور وہ 4 ڈاکو دل خراش چیخیں مار کر زمین بوس ہوتے چلے گئے۔ ڈاکو دلیر سنگھ کو میں ابھی صرف گن پوائنٹ پر رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلے تو حیرت کی پرچھائیاں نمودار ہوئی تھی، شاید اسے مجھ سے اتنی پھرتی اور بہادری کی توقع نہ تھی، مگر دوسرے لمحے اس کی آنکھوں سے غیظ و غضب کی چنگاریاں پھوٹ پڑیں۔ میں نے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اس کی کن پٹی سے نال چپکا دی اور غرا کر بولا، خبردار دلیر سنگھ، کسی قسم کی بھی دلیری دکھانے کی کوشش کی تو تیرا بیجا اڑا دوں گا۔ اسی اثناء میں گولیوں کی آوازیں سن کر اس کے دوسرے ڈاکو ساتھی بھی اندر آ گئے۔ خبردار کوئی غلط حرکت مت کرنا، ورنہ تمہارے سردار کو ہلاک کر ڈالوں گا۔ اپنے ہتھیار پھینک دو، میں نے انہیں گورتے ہوئے خوفناک غراہٹ سے کہا۔ وہ کبھی اپنے سردار کو دیکھتے تو کبھی مجھے، مگر انہوں نے اب تک میرے حکم کی تعمیل نہ کی تھی۔ میں نے ڈاکو دلیر سنگھ سے درست لہجے میں کہا، دلیر سنگھ، میں نے تو سر سے کفن باندھا ہی ہوا ہے، اپنے ساتھیوں کو حکم دو کہ ہتھیار پھینک دیں، میں یہاں سے خاموشی کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ چونکہ دلیر سنگھ پر میرے خون رنگ لہجے کی ہیبت سوار ہو گئی تھی اور پھر اس نے فوراً اپنے ساتھیوں کو ہتھیار پھینکنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد میں ڈاکو دلیر سنگھ کو گن پوائنٹ پر جھونپڑے سے باہر لے آیا، پھر نہایت ہوشیاری کے ساتھ ڈاکو دلیر سنگھ کو گن پوائنٹ پر لیے اس طرف بڑھا جدھر بہت سارے گھوڑے بنے ہوئے تھے۔ میں نے ڈاکو دلیر سنگھ کو گھوڑے پر سوار ہونے کا حکم دیا اور اس کے سوار ہوتے ہی خود بھی اس کے پیچھے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ گھوڑے کی لگامیں ڈاکو دلیر سنگھ نے تھامی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میرے اگلے حکم کے مطابق ڈاکو دلیر سنگھ نے گھوڑے کو ایڑی لگا دی۔ ہم نامعلوم منزل کی سمت روانہ ہو گئے۔ کافی دور نکل آنے کے بعد اچانک ایک موقع پر ڈاکو دلیر سنگھ نے نہ جانے کیا حرکت کی کہ گھوڑا دوڑتے دوڑتے رکا اور پھر زور سے ہنہراتے ہوئے الٹ گیا۔ میں اس کی چالاکی نہ سمجھ سکا اور میرا توازن بگڑ گیا۔ میں رائفل سمیت نیچے آ رہا، میرے گرتے ہی دلیر سنگھ نے گھوڑے کو ایڑی لگا دی اور تاریکی میں گم ہو گیا۔ میرے لیے یہی بہت تھا کہ میری ان خون آشام لٹیروں سے جان چھوٹ گئی ہے۔ میں اب ویران اور سنسان جنگل میں تنہا کھڑا تھا۔ رائفل میرے پاس تھی۔ ڈاکوں کے دوبارہ پلٹنے کے ڈر سے میں ایک بل کھاتے ہوئے کچے راستے پر ہو گیا۔ آگے آبادی نظر آ رہی تھی، یہ انوپ گڑھ تھا۔ ایک چوکیدار کی مجھ پر نگاہ پڑی اور پھر وہ ایک دم مؤدب ہو کر حیرت سے بولا، رمیش صاحب آپ تو… میں پہلے تو چونکا، پھر میں سمجھ گیا کہ وہ بھی مجھے علاقے کا تھانے دار رمیش ہی سمجھ رہا تھا۔ میں نے بھی یہی بہتر جانا کہ اس پر یہی ظاہر کروں کہ میں ہی انسپیکٹر رمیش ہوں۔ گویا انسپیکٹر رمیش اس علاقے میں خاصا مشہور تھا۔ صاحب جی، آپ ضرور اس مورخ ڈاکو دلیر سنگھ کے ہی پیچھے گئے ہوں گے، مگر آپ کے پولیس اہلکار نظر نہیں آ رہے، اس نے مؤدب لہجے میں کہا۔ اس کے انداز گفتگو سے ظاہر ہوتا تھا کہ ڈاکو دلیر سنگھ نے یہاں اچھی خاصی دہشت پھیلا رکھی تھی۔ بابا، میں نے ڈاکو دلیر سنگھ کی خفیہ کمین گاہ کا پتہ چلا لیا ہے، ایک کام کرو گے؟ میں نے کسی خیال کے تحت اس سے کہا تو وہ فوراً بولا، ہاں ہاں تھانے دار صاحب حکم کرو۔ دیکھو اس وقت جوش اور پریشانی میں میرا دماغ کام نہیں کر رہا، میں نے تھوڑی سی چڑھا بھی رکھی ہے، تم مجھے میری سرکاری رہائش گاہ تک لے جا سکتے ہو۔ میری بات پر وہ پہلے تو حیران ہوا، مگر پھر اپنا سر دھنتے ہوئے بولا، ہاں ہاں صاحب آؤ میرے ساتھ۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ دور کہیں آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ انسپیکٹر رمیش کمار کی سرکاری رہائش گاہ وہاں سے زیادہ دور نہ تھی۔ تھانے کی باؤنڈری وال اچھی خاصی بڑی تھی، اس کے اندر ہی یعنی تھانے کی عمارت کے عقب میں انسپیکٹر رمیش کمار کی سرکاری رہائش گاہ تھی۔ وہاں پولیس کا سخت پہرا تھا۔ میں نے چوکیدار کو واپس جانے دیا۔ اس کے بعد جیسے ہی تھانے کی عمارت کے اندر داخل ہوا تو مجھ پر بیک وقت روشنیوں کا سیلاب امڑ پڑا، مگر دوسرے لمحے کھٹا کھٹ سلیوٹ جاڑنے کی آوازیں بھی ابھری۔ روشنیوں کے ہالے ہٹ گئے۔ وہ سارے انڈین پولیس اہلکار تھے اور مجھے انسپیکٹر رمیش ہی سمجھ رہے تھے۔ میں نے بھی سرے دست یہی مناسب جانا کہ اپنی اصلیت ان کے سامنے آشکار نہ ہونے دوں۔ سر، آپ اس وقت کہاں گئے ہوئے تھے، اور وہ بھی اکیلے؟ ہمیں پتہ بھی نہ چلا۔ ایک اہلکار نے حیرت سے مگر باادب پوچھا۔ ہاں، میں ایک اہم مشن پر گیا تھا اور میرا خاموشی سے نکلنا ہی زیادہ بہتر تھا، میں نے جواباً گمبھیر آواز میں کہا۔
سر اگر بھگوان نہ کرے وہ کمینہ ظالم دلیر سنگھ، بس رہنے دو اب اس بات کو، میں اس کی خفیہ کمین گاہ کا پتہ چلایا ہوں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر متانت آمیز جوش سے کہا اور وہ محض سر ہلا کر رہ گیا۔ اس کے بعد میں رہائش کے مین گیٹ سے ہوتا ہوا اندر داخل ہوا، پھر مرکزی دروازے پر لگی کال بیل پر انگلی رکھ دی۔ میں نے انسپیکٹر رمیش سے ملنے کا ارادہ کر رکھا تھا تاکہ اسے جلد از جلد ڈاکو دلیر سنگھ کی خفیہ کمین گاہ کے بارے میں آگاہ کر سکوں۔ ذرا دیر بعد دروازہ کھلا اور سامنے ایک جوان عورت کو دیکھ کر میں چونک سا گیا۔ میرے چونکنے کی وجہ اس کا خوبصورت مگر آنسوں سے لبریز چہرہ تھا۔ اس کی عمر 30-35 سے زیادہ نہ تھی، رنگت صاف تھی اور چہرہ کتابی تھا، ماتھے پر تلک تھا۔ اس کے چہرے سے صاف عیاں تھا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے خوب روئی ہے، بلکہ اس وقت بھی اس کا شہابی چہرہ آنسوں سے لبریز تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ جیسے اپنا غم بھول کر بری طرح چونکی، پھر اس کی بڑی بڑی جیل ایسی سرمگی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس وقت زحمت دینے کی معافی چاہتا ہوں، میں اس کی حیرت کی وجہ سمجھتے ہوئے جلدی سے بولا، مجھے انسپیکٹر رمیش سے ملنا ہے، انہیں ایک بہت اہم اور خفیہ نوعیت کی اطلاع دینا ہے، اندر آ جائیں۔ اس کے لب کپ کپائے اور وہ صرف اتنا ہی کہہ پائی تھی، پھر مجھے اندر آنے کا راستہ دیا اور میں غڑپ سے چوکھٹ عبور کر کے اندر آ گیا۔ آپ کا نام؟ میرے اندر داخل ہوتے ہی اس نے لکنت زدہ لہجے میں پوچھا اور پھر میں نے اسے اپنا غلط نام بتایا، یعنی اشوک کمار، اور وہ مجھے اندر ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ کی صورت میرے پتی رمیش سے بہت… وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ جانے کس بات پر اس کا جی بھر آیا اور وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں پریشان سا ہو گیا اور اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے پلو سے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ آنے کو کہا اور اٹھ کر ایک کمرے کی طرف بڑھی۔ میں بھی حیران و پریشان سا اٹھ کر اس کے عقب میں ہو لیا۔ وہ مجھے اپنے بیڈ روم میں لے آئی۔ سامنے بڑے سے آرام دہ بیڈ پر ایک شخص لیٹا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ حیرت انگیز طور پر اس کی شکل و صورت مجھ سے ملتی تھی، ایک ذرا رتی برابر کا بھی فرق نہ تھا، حتیٰ کہ قد کاٹ میں بھی زیادہ فرق نہ تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہی انسپیکٹر رمیش کمار ہے اور یہ عورت اس کی بیوی، مگر میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ عورت رو کیوں رہی ہے اور مجھے یہاں اپنی خواب گاہ میں کیوں لائی ہے۔ یہ میرا پتی انسپیکٹر رمیش ہے، عورت نے بالآخر لرزیدہ ہونٹوں سے کہا، مگر یہ دل کا مریض تھا، انہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی دل کا دورہ پڑا تھا اور ان کا دیہانت ہو گیا۔ اس نے بمشکل اپنے رکت بھرے لہجے پر قابو پاتے ہوئے بتایا۔ میں بری طرح چونک پڑا۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر انسپیکٹر رمیش کی لاش کا بغور معائنہ کیا۔ اس کی نبض اور سینے کی دھڑکن خاموش تھی، آنکھوں کی پتلیاں بھی پھیل چکی تھی، وہ واقعی مر چکا تھا۔ دل کا دورہ اس کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوا تھا۔ میں اب پریشان اور متفکر سا ہو گیا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، شاید تقدیر کو یہی منظور تھا۔ میں نے کلمی افسوس ادا کیا، ہاں یہ میرے لیے ہی نہیں بلکہ میرے 2 چھوٹے بچوں کے علاوہ اس پورے گاؤں انوپ گڑھ کے لیے بھی ایک سانحہ ہے، بلکہ ناقابل تلافی نقصان ہے۔ وہ بولی، ہاں آپ درست کہہ رہی ہیں۔ میں نے ہولے سے متاسفانہ لہجے میں کہا، مجھے معلوم ہے آپ کے پتی ایک بہادر انسان تھے، وہ خاص طور پر ڈاکو دلیر سنگھ کی سرکوبی کے لیے ہی اس علاقے میں ٹرانسفر کروا کے آئے تھے۔ ہاں وہ اپنے آدرش کے پکے تھے، وہ غمزدہ لہجے میں بولی۔ سرکار نے جیسے ہی ڈاکو دلیر سنگھ کی بڑھتی ہوئی خونی وارداتوں کے بارے میں سنا تو ان کا تبادلہ یہاں کر دیا تھا۔ حالانکہ ان سے پہلے متعدد پولیس افسروں نے نہ صرف اپنا تبادلہ کینسل کروا لیا بلکہ کچھ افسر ڈاکو دلیر سنگھ کے گروہ کے ہاتھوں مارے بھی گئے۔ میرے بہادر پتی کو جیسے ہی یہ اہم ذمہ داری سونپی گئی، انہوں نے بلا چنو چرا حکم کی تعمیل کر ڈالی۔ ڈاکو دلیر سنگھ نے اسے پہلے انوپ گڑھ ہی نہیں بلکہ آس پاس کے علاقے میں بھی لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا تھا، مگر میرے بہادر پتی نے یہاں کا چارج سنبھالتے ہی ڈاکو دلیر سنگھ کا ناطقہ بند کر کے رکھ دیا تھا، جس سے اس کی خونی وارداتوں میں کمی آ گئی اور گاؤں والوں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ مگر میرے بہادر پتی نے ڈاکو دلیر سنگھ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا پختہ ارادہ کر رکھا تھا، لیکن اب ڈاکو دلیر سنگھ کی خونی سرگرمیوں کا آغاز دوبارہ ہو جائے گا۔ انوپ گڑھ پر ظلم و جبر کے دوبارہ سیاہ ابر چھا جائیں گے۔ وہ اتنا کہہ کر رو دی۔ میں گمسم کھڑا رہ گیا۔ وہ پھر رندے ہوئے لہجے میں بولی، میرے دونوں بچے اپنے پتا سے بہت محبت کرتے ہیں، ان بیچاروں کو تو ابھی تک اپنے یتیم ہونے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ مجھے تو اب یہ سوچ کر ہول آ رہا ہے کہ وجے اور پنکی کو جب اس کا علم ہوگا تو ان معصوموں پر کیا بیتے گی۔ یہ کہہ کر وہ گٹی گٹی آواز سے رونے لگی، پھر شدید غم کے باعث اسے چکر آ گیا۔ وہ گرنے لگی تو میں نے اسے تھام لیا اور خواب گاہ سے نکال کر دوبارہ ڈرائنگ روم میں آ گیا اور اسے ایک صوفے پر آہستگی سے بٹھا دیا۔ قریب دری پورٹیبل پر رکھے پانی سے بھرے جگ کو کانچ کے گلاس میں الٹا اور اسے رمیش کی بیوی کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ چند گھونٹ بھرنے کے بعد اس کی حالت قدرے سنبھلی۔
میں سامنے کے صوفے پر براجمان ہو گیا اور گہری پرسوچ خاموشی میں مستغرق ہو گیا۔ اچانک وہ عورت مجھے مخاطب کر کے بولی، اشوک صاحب، میں اپنے بہادر پتی کے مشن کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتی۔ اگر آپ اس آڑے اور نازک وقت میں میرا ساتھ دیں تو نہ صرف اس سے دوسرے غریب لوگوں کا بھلا ہوگا بلکہ میرے دونوں معصوم بچوں کو بھی سہارا مل جائے گا، ورنہ وہ دونوں ٹوٹ کر رہ جائیں گے۔ میں اس کی بات پر چونک کر اس کا چہرہ تکنے لگا۔ اس کی نمناک آنکھوں میں ایک معصوم سی التجا تھی۔ پلیز اشوک صاحب، آپ میری اور گاؤں والوں کی مدد کریں۔ آپ صرف میرے بہادر پتی کے ایک اچھے دوست ہوں گے، ضرور انہی کی طرح بہادر بھی آپ انسپیکٹر رمیش کمار بن جائیں، بے شک عارضی طور پر ہی صحیح۔ جب تک وہ ظالم اور خونی ڈاکو دلیر سنگھ کا خاتمہ نہ ہو جائے تب تک میں بھی اپنے دونوں بچوں وجے اور پنکی کو ذہنی طور پر آمادہ کر لوں گی کہ وہ یتیم ہو گئے ہیں۔ عورت یہ کہہ کر پھر مارے رخت کے رو پڑی۔ میں اس کی بات سن کر دم بخود رہ گیا اور سوچنے لگا کہ کیا میں انسپیکٹر رمیش کا کردار نبھا پاؤں گا؟ کیا اس طرح میں اپنے مشن کی بھی تکمیل جاری رکھ سکوں گا؟ مگر جانے کیوں میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ میں عین اس وقت یہاں آ پہنچا تھا۔ ممکن ہے اس خونی ڈاکو دلیر سنگھ کی موت میرے ہی ہاتھوں لکھی ہو، جس نے بے گناہ اور معصوم لوگوں کا جینا دو بر کر رکھا تھا۔ پھر اس بد نصیب عورت کے چھوٹے معصوم بچے بھی تھے جو یقیناً اپنے باپ سے بہت محبت کرتے ہوں گے اور اس کے کاندھوں پر کھیلتے ہوں گے۔ کیا برا تھا اگر میں عارضی طور پر ہی صحیح انسانی بھلائی کی خاطر یہ قدم اٹھا لیتا، مگر اس میں عورت کی طرف سے بھی کچھ پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی تھی یا نہیں بھی۔ بہر طور میں نے تقریباً رضامندی والے انداز و لہجے میں اس سے کہا، کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ میرا نام کملا ہے، اس نے ہولی اور پر امید لہجے میں نام بتایا۔ دیکھیے کملا صاحبہ، میں صرف اس خونی ڈاکو دلیر سنگھ کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں، اور رہی بات آپ کے دونوں بچوں کی، میں کوشش کروں گا کہ عارضی طور پر ہی صحیح میں ان سے مانوس ہو سکوں، لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جہانی پتی رمیش کمار کی لاش کا کیا کیا جائے؟ ان کے دیہانت ہونے کی بات راز میں کیسے رکھی جائے؟ میری بات پر پہلی بار اس کے غمناک چہرے پر خوشی کی رمق ابھری۔ وہ بلا شبہ بڑے حوصلے والی عورت تھی۔ بہرطور وہ بولی، اشوک صاحب، آپ اس کی چنتا نہ کریں، میرا بھائی نریندر سب سنبھالے گا، میں اسے اعتماد میں لے کر ساری بات سمجھا دوں گی۔ بعض اوقات انسان کی بھلائی کی خاطر کچھ کڑوے فیصلے بھی کرنا پڑتے ہیں۔ مجھے اپنے جہانی پتی کا مجبوراً اس طرح بھی کریا کرم کرنا پڑے گا، بس آپ انسپیکٹر رمیش کمار کا روپ دار لیں اور سارے معاملات سنبھالیں۔ میں آپ کو اپنے پتی کے انداز و اطوار وغیرہ کے بارے میں رہنمائی کیے دیتی ہوں۔ قصہ کوتا کملا نے اپنے بھائی نریندر لال کے ساتھ نہایت رازداری برتتے ہوئے سارے معاملات خوش اسلوبی سے نمٹا لیے تھے۔ اس نے اس وقت فون کر کے شہر سے اپنے بھائی نریندر لال کو بلوا لیا تھا۔ وہ لاش کا رازداری سے کریا کرم کرنے کے لیے انسپیکٹر رمیش کمار کی لاش لے گیا تھا۔ اس کے بعد کملا نے مجھے اپنے جہانی پتی انسپیکٹر رمیش کمار کے انداز و اطوار اور طریقہ تخاطب و انداز گفتگو کے بارے میں سمجھا دیا تھا۔ اس کے دونوں بچے وجے اور پنکی بہت پیارے تھے اور مجھے ان معصوموں پر بھی ترس آنے لگا تھا جو بیچاری اتنی سی عمر میں یتیم ہو چکے تھے۔ وجے کی عمر صرف 6-7 سال کے قریب ہی رہی ہوگی اور اس کی بہن پنکی صرف 1-1.5 سال ہی اس سے چھوٹی تھی۔ وہ دونوں معصوم مجھے ہی اپنا باپ سمجھے ہوئے تھے۔ ان کی مجھ سے محبت اور انسیت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے مرحوم باپ سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ مجھے پپا پپا کہتے تھکتے نہیں تھے۔ ناشتے کی ٹیبل پر جب مجھے پپا کہہ کر مخاطب کرتے تو بے اختیار ان کی بد نصیب ماں کملا کی آنکھیں غم نہا سے بھیگ جاتی اور وہ بیچاری اپنا آنسو بھرا چہرہ چھپا کے اٹھ کر چلی جاتی۔ بہرطور میں انسپیکٹر رمیش کی وردی میں سیدھا تھانے پہنچا اور پولیس کی باریک کھیپ لے کر خونی ڈاکو دلیر سنگھ کی کمین گاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔